السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کے یہ ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا، اور پہلا عشرہ یہ رحمتوں والا عشرہ تھا جو ہم سے گزر چکا ہے. اب مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم پر رحمت کی بارش برسائے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے صادر فرما دے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ مہینہ ہمارے لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پکا مومن بنائیں، پکا مسلمان بنائیں. جیسے گاڑی کی سروس کے لیے شویہ ہم بھیجتے ہیں اور گاڑی کو سروس کراتے ہیں تو گاڑی اچھی چلنے لگتی ہے اور اس کے سارے پرزے برابر کام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اپنی سروس کر لیں، اور اس کے بعد 11 مہینے اس کا برابر ہمارے لیے اثر پہنچتا رہے اور ہمارے اندر وہ ایمانی تقویت اور وہ ایمانی جذبہ اور نمازوں کا جذبہ اور اسی طرح دوسری عبادات کا جذبہ، اللہ سے تعلق والا جذبہ برابر ہم میں پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی نورانی زندگی بن جائے. یہی مقصد ہے اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے رمضان عطا کیا ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے روزوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری عبادتوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک نفل آپ پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب، اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے بندگان مومن جن کو اللہ رب ذوالجلال نے مال و دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، وہ اپنا حساب کر کے یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک فرض بھی ادا ہو جائے اور 70 فرض کا ثواب پانے والے ہو جائیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے، رمضان میں فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے پاس جب مال ملا ہے، مال کے مالک ہونے کے بعد سے لے کے اگر آپ شعبان کے مہینے میں مالک ہوئے یا اس کے پہلے والے مہینوں میں آپ مالک ہوئے، وہاں سے لے کر پھر 1 سال جو قمری تاریخ ہیں اس اعتبار سے گزرنے کے بعد اگر 1 سال کے بعد بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو مالدار بنا کے رکھا ہے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال بچت ہے اس مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز ہی فرض ہے، صرف روزہ ہی فرض ہے. نہ، جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو وہیں میرے اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے بقالت لائے بغیر، کسی بھی طرح کی اپنے اندر چیزوں کو لائے بغیر، آپ ذوق و شوق کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیں اور زکوٰۃ ہم اپنے مال کی ادا کر دیں تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی اور ہم کہیں کنگال نہ ہو جائیں، ہم فقیر نہ ہو جائیں. میرے اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے یہ خوشخبری سنا دی ہے، آپ اسے سن کے جائیں، اسے یاد کر کے جائیں.
اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کیا الفاظ ہیں میرے اللہ نے بیان کیے. وما آتیتم من زکاة، اگر آپ اللہ نے مال عطا کیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وما آتیتم من زکاة، نیت کیا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے فقیروں کی قطار کھڑ جائے اور یہ برقعے والوں کی قطار کھڑ جائے اور لوگ ہمیں بڑا مالدار سمجھے اور یوں دیکھے کہ دیکھیے کہ یہ مالدار صاحب ماشاءاللہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ عمل بالکل غلط عمل ہے. اس طرح غریبوں کا مذاق بنانا یہ کسی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرے اللہ نے یہاں قرآن کی آیت میں ذکر کر دیا تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مال اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے اس مال کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. یہاں ہم اسے بوجھ نہیں سمجھتے، اسے تاوان نہیں سمجھتے، اسے ٹیکس نہیں سمجھتے. مجھ سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ یہاں ہمارے ملک کی ٹیکس بھی ہیں جس میں سیل ٹیکس آتا ہے، انکم ٹیکس آتا ہے، پراپرٹی ٹیکس آتا ہے. اب یہ اوپر سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا یہ کہاں سے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. اب یہ سارے ٹیکس ادا کر کے پھر زکوٰۃ بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، ذرا آپ اسے سمجھ کر جائیں. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے آپ انکم ٹیکس ادا کر دیں، آپ سیل ٹیکس ادا کریں، آپ ملکی قوانین کے حساب سے جو ٹیکس بھی آپ پر عائد ہوتا ہے آپ اسے ادا کریں. اسی طرح آپ کے پاس پراپرٹی ہے، پراپرٹی کا ٹیکس ادا کریں. شریعت یہ کہتی ہے یہ سب ادا کرنے کے بعد بچت مال آپ کا اگر صاحب نصاب تک پہنچتا ہے اس مال میں آپ زکوٰۃ ادا کریں. کیا بات کہی ہے فقہاء نے. آپ سارے ٹیکس ادا کریں، ملک کی قوانین پر آپ عمل کریں، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. یہاں اگر پراپرٹی ٹیکس نہ کریں بی بی ایم پی کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی پراپرٹی کو سیز کرنے کی نوٹس لگائیں گے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے کوئی نمائندہ آئے گا نہیں، آپ سے کیلکولیشن نہیں کرے گا، آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کا مال کتنا ہے، آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، آپ کے پاس چاندی کتنی ہے. کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا نہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو حساب دینا ہے. ہمارا کیلکولیشن اور ہمارا کیلکولیٹر یہ ساری چیزوں پر نظر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. جی ہاں، یہ فرشتے اللہ نے مقرر کر کے رکھے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن برابر ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے، ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. ہم ڈرنا ہے تو اللہ کو ڈرنا ہے. اگر ہم حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزارنا ہے تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزارنا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی آ کر پوچھے نہ پوچھے، مقصد یہ ہو کہ میرے اللہ کی رضا، میرے اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہم زکوٰۃ اٹھا کے دیں. ارے ہم نے کمایا ہے مال، ہم نے محنت اٹھائی ہے،
ہم پسینہ بہایا ہے اور ہم نے اپنی دور اندیشی سے اور ہم اپنی فہم اور سمجھ کے ذریعے مال کمایا ہے. اب یہ کون سا یہ ہمارے اوپر ٹیکس آ گیا ہے کہ ہم اٹھا کے زکوٰۃ دے دیں 2.5%؟ یہ سب دیں گے تو مال میں کمی آ جائے گی نا حضرت. یہ اس طرح کے بعض احباب کے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی. بعض مالدار احباب جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، واہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مال تجوریوں میں، بینک بیلنسوں میں، پراپرٹیز میں اور اسی طرح بہت ساری زیورات خرید کے اور سونے کے سکے خرید کے رکھتے ہیں. نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں. ایسے احباب کو بھی دیکھا، ان کے لیے یہ ایک اولاد بھی نہیں ہوتی. اللہ نے ان کو اولاد سے بھی محروم کر دیا، لیکن کروڑ روپے کی ملکیت کے یہ مالک ہیں. جب جا کے ان سے پوچھے کہ بھائی آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیے، وہ کہیں گے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ اپنا کام جانیے، اپنا کام دیکھیے. اب جائیں گے، اب موت کے منہ میں جائیں گے. ان کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی. اب کون آ کے ان کے مال پر قابض ہوگا ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اب لڑائی جھگڑے، ایسے بھی ہم نے جنازے دیکھے ہیں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹے آپس میں جیسے کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اسی طرح اولاد کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی آ جائے گی. اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے. اللہ کبھی دخا نہیں کریں گے. مال کی کیسے حفاظت ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. مال کی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال کیسے ہوگا؟ میرے رب نے بھی اس کی تشریح بیان کر دی اور کیا ہم کو حاصل ہوگا، کس کی دعا ملے گی، وہ بھی میرے رب نے ذکر کر دیا. کیسے؟ آپ سنیں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اللہ نے آرڈر دیا، اللہ نے حکم جاری کیا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیں. جو بھی مالدار ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے. ابھی صاحب نصاب کون ہے؟ شریعت نے اس کی تشریح بیان کی. 7.5 تولے سونا. اب یہ تولے اس زمانے میں رائج نہیں ہے، لوگوں کو تولے سمجھ میں نہیں آتا. آج کی یہ جو جوان پیڑھی ہے اس سے ہم کہیں کہ بھئی تولے، لیکن اگر بڑے وہ جو احباب ہیں جو بڑی عمر کے ہیں ان کے سامنے اگر تولے کی بات کہیں تو وہ ذرا سمجھیں گے جیسے آج کے زمانے میں وہ پیسے سمجھ میں نہیں آتے. وہ 1 پیسہ 2 پیسے 4 آنے 8 آنے اب یہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو دیکھے ہیں بزرگ دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 1 پیسہ کیسا ہوتا تھا اور اس زمانے میں 1 پیسے کی کیا ویلیو ہوتی تھی. لیکن ہمارے اس ملک میں تولے کا رواج نہیں ہے، یہاں گرام کا رواج ہے. تو اس لیے میں نے آسانی کے لیے آپ کے سامنے اس کا کیلکولیشن بیان کر دوں گا کہ اگر 7.5 تولے کہیں، اکثر جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا جائے گا کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے. تو اب یہ گرام میں اگر اسے بدلیں، کنورٹ کریں تو کتنا ہوگا؟ 80 پر 7.5 یعنی 80 پر 7.5 87.5 گرام. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. یہ ہے کہ 52.5 تولے. اب یہ 52.5 تولے کتنے ہوں گے گرام میں؟ 612.5 گرام. 612 اور آدھا گرام
اتنا اگر آپ کے پاس چاندی ہے یا اس کی مالیت ہے، اس کے آپ، اس لیے کہ بازار میں اگر آپ نے زیور خریدا تو اس میں وہاں کنکر کا بھی حساب آئے گا، میکنگ چارج بھی آئے گا، ویسٹیج بھی نکلے گا، اس کے بعد بیچتے وقت یہ سارے روپے آپ پر ڈال دے گا کہ ہاں اب یہ ویسٹیج بھی آپ ہی ادا کریں، میکنگ چارج بھی آپ ہی ادا کریں، اس میں کنکر لگے ہوں تو اس کی یہ قیمت ہوگی، یہ بھی آپ ہی ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کن چیزوں کے لیے میرے نبی نے ہمارے لیے وضاحت فرمائی؟ آپ میکنگ چارج اسے ہٹا دیجئے، آپ کا ویسٹیج اسے ہٹا دیجئے، کنکر اسے ہٹا دیجئے۔ جو خالی سونا ہے، وہ سونا اگر آج بازار میں بیچیں، اس لیے کہ یہاں شیواجی نگر میں بیچتے ہیں تو اس کی قیمت الگ، اور اگر دوسرے جو بڑے یہاں کے شو روم ہیں وہاں جا کر بیچیں تو وہاں کی قیمت الگ، اگر یہیں اس طرف ہمارے نگرٹ پیٹ کے علاقے میں بیچیں تو اس کی قیمت الگ۔ اب یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ آپ جہاں جا کر بیچیں اور وہ خریدار یعنی مال آپ کا جو سونا خرید رہا ہے وہ جو قیمت لگاتا ہے وہ قیمت اعتبار ہوگی، وہ قیمت اعتبار ہوگی۔ تو آپ نے اس کی قیمت لگا لیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، اب اتنے روپئے، ایک نصاب کو بھی آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے، چاندی کا حساب لگا لیا، یہاں اس کی قیمت پہنچ رہی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کریں۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا کیا ہوگا آپ کا مال؟ خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ اپنے یعنی امتیوں سے زکوٰۃ کے مال کو لیجئے، زکوٰۃ کے مال کو لیجئے، تطہرہم بہا، آپ زکوٰۃ ان کا گندا مال لیں گے اور بقیہ مال ان کا پاک اللہ فرما دیں گے۔ یہ جو مال گندگی ہے، میل و کچیل ہے، یہ اصل میں زکوٰۃ ہے۔ اب آپ اگر سونا پگھلائیں گے، خالص سونا نیچے رہ جائے گا اور اس کے اندر جتنی ملاوٹ ہوگی وہ پورا اوپر آ جائے گا۔ نہیں، اب آپ اسے بھی سونا ہی تصور کرنے لگ جائیں تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، یہ ویسٹیج، یہ اوپر کا جو مال ہے، گندی چیزیں ہیں، اسی طرح یہ میل و کچیل ہے، آپ نے یہ ادا کر دیا، آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ پاک مال اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں کو پاک کریں اے میرے نبی، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں۔ مال کی محبت دل میں نہ بیٹھے کہ میرا کمایا ہوا مال، میری محنت سے جمع کیا ہوا مال، میری فہم، میری سوچ، میری سمجھ، میری دور اندیشی، اس وجہ سے میں نے مال کما کے رکھا ہے، نہ، وہ تزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، ان کے دل میں مال کی محبت نہ آئے۔ محبت بیٹھے تو کس کی محبت؟ اللہ کی محبت بیٹھے، اللہ کے رسول کی محبت بیٹھے۔ اب کیا ملے گا؟ نبی کے لیے کیا اللہ رب ذوالجلال نے بتا دیا؟ وصلی علیہم، جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ صلی کے معنی عام طور سے نماز کیے جاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے، اقیم الصلاۃ، صلی، نماز پڑھیے، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے وصلی علیہم، جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا، اپنے مالوں کو پاک کیا، اپنے قلوب کا تزکیہ کر لیا، اے میرے محبوب آپ ان کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ وصلی علیہم، ان کے حق میں جو میرے نبی نے اس وقت دعا فرمائی، اگر ہم یہاں اس زمانے میں زکوٰۃ ادا کریں گے میرے نبی کی دعا کے ہم مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے،
اور یہ کتنا بڑا ہمارے لیے اثاثہ ہے. آپ اسے سنیں، ان صلاتک سکن لہم. اے میرے محبوب، جب آپ اپنے ان امتیوں کے لیے دعا دیں گے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی. ان صلاتک سکن لہم، نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور نبی کی دعا ہمارے لیے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں. اگر ہم نے مال جمع کے رکھا، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کی محبت دل میں بٹھا کے رکھا ہے، اگر ہم نے یہ کام کیا بخالت پہ بخالت، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخیل بھی بن گئے اور دوسروں کو بھی بخالت کی یعنی تشریح کر رہے ہیں کہ آپ بھی کیوں مال دے رہے ہیں، کیوں لٹا رہے ہیں، بڑی محنت سے کمائے ہیں، خون پسینہ بہا کے آپ نے مال کمایا، ہم نے دیکھا، اور یہ مال لٹا رہے ہو. ہاں، یبخلون الناس. اللہ اکبر. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو مال کما کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس بنا کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، سونے کے سکے اٹھا کے یعنی بیڈ شیٹ کے اندر، نالی کے اندر، پتہ نہیں اور کتنے تہ خانوں میں ہم چھپا کے رکھیں. اللہ فرماتے ہیں یکنزون الذهب والفضة، یہ مال کو چھپا کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کی راہ میں اپنا یہ حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں، ہماری بخشش کرنے والے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے حق کو ادا نہیں کیا، جو فرض ہم پر عائد ہوا ہے، اگر ہم نے وہ فرض ادا نہیں کیا، میرے اللہ نے یہاں بتا دیا فبشرہم بعذاب علیم. ہم یہاں خوشخبری نہیں ہے، اللہ خبر دے رہے ہیں. لفظی معنی خوشخبری کے ہیں. ارے عذاب، یہ کہاں خوشخبری ہمارے لیے بن سکتا ہے؟ اللہ خبر دے رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، عذاب علیم کی ہم ان کو خبر دے رہے ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ یہاں وارننگ دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں الرٹ کر رہے ہیں. جیسے ڈینجر کا ہمارے پاس بورڈ لگ کر رہتا ہے تو وہاں ہم قریب بھی نہیں جاتے، اسی طرح کا یہ ڈینجر سائن اللہ نے قرآن میں لگا کے کہہ دیا یوم یحمى، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا. یہ مال جتنا ہم نے کمایا ہے اسے جہنم کی آگ میں کنورٹ کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا. یہ پورا مال جہنم کی آگ بن جائے گا. فتکوی بہا جباہہم، یہ اژدہا جو ناگ ہوگا اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہوں گے. اس طرح کے ناگ اور اژدہے کو اللہ یہ پورا مال ہمارا اس کی شکل دے کے مقرر کریں گے. وہ کیا کرے گا؟ ہماری پیشانی کو ڈھسے گا جیسے سام ڈھستا ہے. اسی طرح یہ اژدہا جو مال اس شکل میں ہوگا ہم کو ڈھسے گا، مارے گا. وجنوبہم، ہمارے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ہماری پیٹھ میں وہ ڈھسے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ پورے بدن کو ہمارے وہ ڈھستا رہے گا. وہ مال اژدہے کی شکل میں ہو کر قیامت کے دن ڈھستا رہے گا. وہی مال جس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، وہی اندر چھپا کے رکھتے تھے، تجوریوں میں
کسی کو نظر بھی نہ آئے، اور ایسی جگہوں میں چھپا چھپا کے رکھتے تھے، وہی مال میں ہوں، لیجئے آج اس کا مزہ چکھیے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو اپنے لیے خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے نا، وہی آج میں آپ کو ڈھس رہا ہوں۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ آپ نے چھپا کے خزانہ بنا کے رکھا تھا، آج اس کا مزہ چکھیے، اللہ یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر رہ جائیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ تو اب کیلکولیشن بڑا آسان ہے، تو اس وجہ سے جو مال بھی بچت ہے، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہمارا گھر ہے 2 کروڑ کا ہے، 5 کروڑ کا ہے، لیکن ہم اس میں رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، اور بڑا بھاری سوٹ سلوایا ہے، 50 لاکھ کا سوٹ سلوایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑی بھاری BMW یا اس طرح کی جو بھی سیریز گاڑیاں ہیں، آپ وہ رکھ رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کون سے مال؟ اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کیلکولیشن نہ کریں، حساب و کتاب نہ کریں، اور بس ہم رہ جائیں، تھوڑا سا مال اٹھا کے دے دیا، سمجھے کہ یہ مال کا میل و کچیل ہے، ادا کر دیا، نہ، برابر حساب و کتاب کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، آپ کو تنخواہ آتی ہے ماہانہ، لیکن وہ پوری تنخواہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے خرچ کے لیے یہ خرچ ہو گئی، جب پورا سال گزر گیا تو کچھ بھی باقی نہیں ہے، زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوئی، زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر یہ کرنے کے بعد آپ نے بچایا، کچھ بچتے 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 1 لاکھ روپے ہو گئی، 2 لاکھ روپے بچت رقم ہو گئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس بچت رقم کی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے ادا کرنا، 2 لاکھ میں 5,000 روپے، 3 لاکھ میں 7,500 روپے۔ تو یہ 1 لاکھ کے 2,500 کے حساب سے آپ حساب کرتے جائیں اور آرام سے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اپنا مال بھی پاک، اللہ کے منظور نظر اور نبی کی دعا کے مستحق۔ اب بعض احباب یہاں اس وقت ٹیکسی لیتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، اب یہ جو ٹیکسی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح مشنریز ہیں، آپ نے مشنریز لگائی ہے، مشنریز پر نہیں، جو آپ کے پاس آمدنی آتی ہے سال ہونے کے بعد اس میں بچتا ہے، تو آپ اس میں کیلکولیشن کر کے آپ زکوٰۃ دیں۔ آپ کے پاس دکان ہے، اپنا ذاتی دکان ہے، دکان پہ نہیں ہے، دکان کے اندر جو مال ہے وہ مال اگر آپ کا یعنی کیلکولیشن کرنے کے بعد زکوٰۃ کی جو مد ہے اس کے حساب سے زیادہ ہو رہی ہے یا اتنی ہو رہی ہے، آپ اس کے حساب لگائیں، اتنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جو اپنے استعمال کیے جانے والی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، آسان سا فارمولہ ہے۔ اور جو مال تجارت ہے کہ اگر آپ نے ایک زمین خریدی، مقصد یہ ہے کہ میں اس میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا، تو اب یہ مال تجارت ہو گیا، 1 سال ہو گیا، اب آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ یہ آپ کا مال ہے، اور پوری خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، خوش طبعی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم یہاں بخالت کر لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ایسی صورت میں اللہ کے یہاں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہاں اسے اٹھانا ہی پڑے گا۔ اب زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جب آپ کو مال ملا، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا مہینہ ہو، جمادی الاول کا مہینہ ہو، جمادی الثانی، جو بھی مہینے میں مال ملا وہ تاریخ آپ یاد کر لیں یا لکھ کر رکھ لیں کہ اس تاریخ میں مہینے کی ماشاء اللہ مجھے مال ملا، اب اتنا مال جس سے میں صاحب نصاب مالدار ہو گیا۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آپ کو مالدار کی کیٹیگری میں جمع کر رہی ہے۔ اب آپ بلو پاورٹی لائن میں نہیں رہے کہ آپ نیچے کی کیٹیگری میں نہیں ہیں، آپ کو شریعت مالدار کا ٹائٹل دے رہی ہے
آپ صاحب نصاب ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ اب آپ ماشاءاللہ ذرا اچھا اپنے آپ کو فیل کریں کہ اس لیے کہ مالدار ہو گئے شریعت کہہ رہی ہے۔ لوگ ذرا ڈرتے ہیں، ارے میں صاحب نصاب ہو گیا، کہاں زکوٰۃ دینا ہے، کہ چھپا چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ نہ، پورے جذبے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کے یہاں ہم کو سرخرو ہونا ہے۔ تو اب یہ سال کے گزرنے کے بعد رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ اگر آپ پر فرض تھا 1 روپیہ یا 10 روپیے یا 100 روپیے، اب 100 روپیوں کا آپ 70% اضافہ کر کے کیلکولیشن کر لیں، اور مہینے میں آپ دیتے تو 1 کا 1 ہی ملتا تھا، لیکن اس مہینے میں 1 دیں گے تو 70% زیادہ ملے گا۔ بندہ کیوں نہیں چاہے گا؟ آج کل آفروں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، جہاں بھی آفر ملے ہم دوڑتے رہتے ہیں کہ آفر سے فائدہ اٹھائے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ملا تو آفر پہ آفر ہی ہے، تو ہم پورے جذبے کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے اور اللہ کے یہاں بھی سرخرو اور ہمارا بھی مال پاک، اور ہمارے لیے میرے اللہ نے فرما دیا کہ نبی کی دعا ملے گی جس کی وجہ سے تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے پوری خوش دلی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور اللہ کی رضا پانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج کل شہروں میں اس طرح کی قطاریں ذرا کم ہو گئی ہیں، اور پہلے بہت زیادہ قطاریں لگتی تھی غریبوں کی کہ برقع پوش فجر کی نماز سے یا اس سے پہلے ہی صف بنا کے کھڑے ہو جاتے، کہاں یہاں سے لے کے ٹاؤن ہال بھی پار اور کارپوریشن کے وہ پورے پار اتنی لمبی قطار کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مالدار صاحب وہ ساڑی لا کے زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں کہ لیجیے اماں یہ زکوٰۃ کی آپ کو ساڑی دے رہا ہوں۔ اب وہ جا کے اماں پانی میں جیسے ہی ساڑی ڈالے وہ پوری گنجی نکل کے ایسی ہو جائے کہ پھر پورا انڈیا کا نقشہ اس ساڑی میں نظر آنے لگ جائے، اب پہننے کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے اتنی لمبی قطار میں کھڑے ہو کے اب یہ اماں ساڑی لے کے آئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ دیں ایسی چیز جو قابل استعمال ہو، اور دیں ایسے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں کہ ہاں ہمارے رشتہ دار میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بالکل غریب ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، بہت اپنے بارے میں محتاط رہتا ہے، وہ ہاتھ پھیلائے گا اللہ کے سامنے، صرف کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اتنا غریب ہے، لیکن کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ آپ کیا کریں؟ زکوٰۃ بول کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نیت کر لیا کہ اے اللہ میں تجھ سے سودا کر رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ، بس ہو گئی نیت، آپ نے لے جا کر ان کو دے دیا، کچھ بھی کہا نہیں اپنی زبان سے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، میں صدقے کی رقم دے رہا ہوں، تاکہ ان کے نفس پر چوٹ لگے، ان کی غریب ہونے کو ان کو شرم آنے لگے، یہ کہہ کر نہیں دیا، بلکہ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ لے جا کر ان کے پاس اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیا، بولا تک نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرما لیں گے، اور اس پر جو اجر دینا ہے اس پر آپ کو اجر دے دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پڑوس میں کوئی نہیں ہے جو بھوکا ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، اسیر ہو، جو اس وقت قیدی ہے۔ اب ان کے گھر کا حال بڑا برا ہے، اب وہ اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسیر کو چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 اقسام بیان کیے ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، بالکل غریب، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں تملیک شرط ہے زکوٰۃ میں، یاد رکھیں۔ تملیک کا معنی مالک بنا دینا، یہ نہیں ہے کہ ہم لے لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس سے کیا ہوگا۔
زکوٰۃ میں شرط ادائیگی کے لیے یہ ہے کہ تملیک، مالک بنا دینا. بھئی آپ یہ غریب ہیں، آپ نے دے دیا، اب آپ مالک. اب یہ جو غریب صاحب ہے آپ ہی کی زکوٰۃ کی رقم لے کے اچھی بریانی بنا دیا اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں ہمارے گھر میں کھائیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میری ہی زکوٰۃ کی رقم سے یہ آج گوشت خرید کے کھانا پکایا ہے، کیا آپ وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ مالک ہو گیا، وہ اپنے مال سے آپ کو پکا کے کھلا رہا ہے، آپ خوشی خوشی اس کے گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہو. وہ مالک ہو گیا، اب آپ کی رقم نہیں رہی، وہ اس کی رقم ہو گئی، اس کی رقم سے پکا کے کھلا رہا ہے. آپ جائیں شوق سے کھائیں تاکہ اسے احساس نہ ہو یہ بڑے صاحب ہیں، میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، میں اب غریب ہوں، میرے گھر میں نہیں کھائے گا، میرے گھر میں نہیں بیٹھے گا، اس کو یہ احساس نہ ہو، بلکہ پورے جذبے کے ساتھ جائیں اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھ کے کھائیں تاکہ اس کے دل میں احساس نہ ہو کہ میں غریب ہوں اس لیے میرا بھائی میرے گھر میں کھانا کھائے گا. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان مسائل کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے.